الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواہ مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جو پہلے آئیں آپ سب بندی کے ساتھ ہی بیٹھنے کی کوشش کریں، پیچھے نہ بیٹھیں. پہلے صف پر کیا جائے، اس کے بعد ہی دوسری صف کے اوپر آپ بیٹھنے کی کوشش کریں. آج آپ کے تعلق آپ کے سامنے جس تعلق سے یا جس موضوع کے تحت میں بات کروں گا، گفتگو ہوگی آج ہماری مسلمان اور حالات حاضرہ کو لے کر کے آج ہمارے آپ کے سامنے گفتگو کروں. مسلمانوں کے اندر بے شمار بدعات و خرافات نے جنم لے لیا ہے. اسلام کا اس کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے. آج مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو رسول بھی مانتا ہے، قرآن کو کلام اللہ بھی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان گھرانوں کے اندر بے شمار بدعات و خرافات نے جنم لے لیا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ 25 دسمبر آج کا دن ہے. 25 دسمبر. انتہائی غور و فکر کے ساتھ میری بات سنیے گا، آپ ایک دم ذہن بنا کر کے. 25 دسمبر کا دن ہے. عیسائیوں کے اعتبار سے، کرسچن کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں یہ سال کا سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے. سب سے بڑا دن. کیوں؟ اس وجہ سے 25 دسمبر کو وہ سب سے بڑا دن مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج ہی کے دن پیدا ہوئے. اور عیسائی بھائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ. یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہا جاتا ہے.
ولد الزنا، زناکاری کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کہ نہیں، یہ عبداللہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ یہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور آج کے دن 25 دسمبر کا دن کے وہ لوگ باقاعدہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، جیسے میری کرسمس، ہیپی کرسمس، کرسمس مبارک ہو، اس طریقے کے جملے وہ کہا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی شامل ہیں، ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، کھاتے ہیں اور میری کرسمس کہہ کے ان کو بھی مبارکباد دے دیتے ہیں۔ اپنے جملوں سے، اپنی زبان سے یہ جملے نکال لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام اور بہت بڑا گناہ والا کام نہیں کیا، یہ تو ہم نے اپنے جملے سے کہہ دیا اس کو خوش کرنے کے لیے۔ کتنا ڈینجر جملہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی ویلنٹائنس ڈے، اس طریقے اس کے جملے آج مسلمان کہہ رہے ہیں، اور اس کی گہرائیوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے آپ کو جہنم تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو خیال تک بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم مسلمان کو اتنا نالج، اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے سے لوگوں کو پیدا کیا، 4 طریقے سے انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو دیکھیے، نہ جن کے باپ نہ جن کی ماں، ہاں مٹی سے پیدا کر دیا، جن کے ماں باپ ہے ہی نہیں۔ کون ہے بتائیے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت آدم کی ماں اور حضرت آدم کے باپ کا نام کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا، ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھیے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم سے پیدا کیا، لیکن ان کی ماں نہیں ہے، مرد سے پیدا کیا، عورت کہاں؟ تیسری شکل آپ دیکھیے، انسانوں کی شکل، میاں بیوی سے مل کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے، جن کے ماں بھی ہوتے ہیں اور جن کے باپ بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ تیسری شکل انسان کو پیدا کرنے کی ہے۔ اور ایک چوتھی اور آخری شکل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا باپ دنیا میں نہیں، جن کا باپ ہے ہی نہیں، حضرت جبرائیل کی پھونک کے ذریعے سے اور اللہ کے حکم کے ذریعے سے مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کرو، مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ آئے کائنات کے لوگوں اس بات کو ذہن میں ڈال لو، عیسیٰ ابن مریم یہ صرف رسول ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی کئی جگہوں پہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے ان کی ماں حضرت مریم جب اپنے گاؤں پہنچی، اپنا قبیلہ پہنچتی ہے، گاؤں والے طرح طریقے سے ان کو تانے دے رہے ہیں، آئی مریم تو نے کیسا کام کیا ہے، تمہارے باپ تے بہت اچھے تھے، تمہاری ماں بہت پاک باز تھی، تم نے کتنا گھٹیا کام کر لیا ہے، تم نے کیسا کام کر لیا ہے۔ حضرت مریم کو بھی بہت زیادہ افسوس ہے اس معاملے میں، شرم کے مارے اپنا گاؤں اپنا محلے چھوڑ کر کے 8 کلومیٹر دور 12 کلومیٹر دور چلی جاتی ہے اور وہاں بچہ جنم لیتا ہے، وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہاں پہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اب حضرت مریم پھر اپنے محلے میں واپس آتی ہے، حضرت مریم واپس آ رہی ہیں، لیکن افسوس ہے، شرم ہے،
ہے ایک پاک باز عورت کے لیے کہ قوم کو میں کیا جواب دوں گی. قوم کے لوگ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کب کیا, یہ تیرے پیٹ کے اندر بچہ کیسے جنم لے سکتا ہے, تم نے ضرور کوئی گھنونا کام کیا ہے, تم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. میں اپنے محلے کو, اپنے سماج کو میں کیا جواب دوں گی. قرآن کے الفاظ ہیں, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش کہ میں مٹی میں مل جاتی, میرا نام و نشان ہی دنیا میں نہ رہتا. یہ حالت ہونے کے بعد میں کیا جواب دوں گی. ایک پاک باز عورت عزت سے بڑھ کر کے, یا ایک مرد کی ایک عزت سے بڑھ کر کے دنیا میں اس کی کوئی قیمتی چیز نہیں. یاد رکھیے آپ. حضرت مریم گاؤں پہنچتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے کہلوا دیا, یا حضرت مریم کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اے مریم تو اپنے گاؤں کے بیچ میں بات مت کرنا, اے مریم اپنے گاؤں, اپنے محلے, اپنے سماج کے لوگوں کی باتوں کا تم جواب مت دینا. حضرت مریم کہتی ہے پھر میں کیا کروں گی اللہ نے جواب دیا اے مریم تو صرف اشارہ اس بچے کی طرف کر دینا, بقیہ سارا کام یہی بچہ نپٹا دے گا. حضرت مریم پہنچی اپنے سماج, اپنے گاؤں, اپنے سوسائٹی کی یہاں. سوسائٹی کے لوگوں نے کہا ہائے مریم تو نے یہ کیا کر ڈالا, تم تو محراب کے اندر رہا کرتی تھی, تم تو اللہ کے مقدس گھر کے اندر رہا کرتی تھی, تم تو بہترین جگہ میں رہا کرتی تھی, تم تو بہت نیک پاک باز ہم سمجھتے تھے تم کو, تمہاری ماں اور تمہارے باپ بھی بہت پاک باز, لیکن تم نے یہ گھٹیا اور یہ گھنونا کام کب کر لیا, کیسے کر لیا. بچہ بھی جنم لے کر کے تم ادھر کیوں نہیں مر گئی تھی, سڑ کیوں نہیں گئی تھی, تم نے اپنے آپ کو ادھر کیوں نہیں مار لیا تھا, یہاں یہ بچہ لے کر کے آئی ہو, تمہیں شرم تک نہیں آ رہی ہے. حضرت مریم کا جواب سنو. حضرت مریم نے کوئی جواب تو نہیں دیا, اشارہ کر دیا, اشارہ کر دیا. آئی لوگو, اشارہ کر دیا, اس بچے سے پوچھو, اشارہ کیا, اس بچے سے پوچھو, اس بچے سے پوچھو, اشارہ کر دیا. اب میرے بھائیوں گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اس بچے سے میں کیا پوچھوں, اس بچے سے میں کیا سوال کروں, یہ تو بچہ کیا بولے گا, بچہ کیا جواب دے سکتا ہے. لیکن گاؤں کے لوگوں کے یہ جملے سننے کے بعد حضرت عیسیٰ بولنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان فر آواز نکالنے لگے, کہنے لگے انی عبد اللہ, اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آتانی الکتاب, مجھے کتاب دیا ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا ہے. میری حیثیت دیکھو, اب بچہ ہے, دودھ پیتا ہوا بچہ بول رہا ہے. یہ ہے کرامت, یہ ہے معجزہ, یہ قرآن کی آیت سورہ مریم کو پڑھیے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے. دنیا میں 4 طریقے کے بچے ایسے گزرے ہیں جو بچپن میں انہوں نے بات کیا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ اسلامک نالج معلوم ہے آپ کو؟ اسلامک جانکاری ہونا بہت ضروری ہے. ایک گیا تھا وہ ایک لڑکا اندور کا, کون بنے گا کروڑ پتی میں جا کر کے پیسہ کمانے کے لیے. اس سے سوال صرف اتنا کیا گیا, تم یہ بتاؤ ان میں سے نبی کون نہیں ہے. دیکھا آپ نے, نوجوان لڑکا, مسلمان نوجوان لڑکا, پڑھا لکھا, اندور کا رہنے والا, امیتابھ جی کا سوال کا جواب پہ پسینے آنے لگا, اس کو جواب نہیں دے سکا. کیا پوچھا ان میں سے نبی کون نہیں ہے؟ آپشن دیا, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت محمد اور حضرت جبرائیل. بولا کہ ان میں سے نبی کون نہیں بتاؤ. اس لڑکے نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں, مجھے دوسرا سوال دیجئے. کتنا کم ہے اسلام کے بارے میں جانکاری. میں نہیں کہتا ہوں مولوی بنو, میں نہیں کہتا ہوں کہ عالم بنو, میں نہیں کہتا ہوں کہ مفتی بنو, لیکن کم سے کم اتنا جانکار ضرور بنو کہ نبی, آپ کے نبی کون, آپ کے نبی کی سیرت کیا ہے,
کتنے نبیوں کو اور کون کون نبی کہاں کہاں بھیجے گئے، اس نبی کے بیٹے، ان نبی کی زندگی، اس نبی کے واقعات کم سے کم آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور جس نبی کو آپ مانتے ہو اس کو تو کم سے کم آپ کو جاننا چاہیے۔ نہیں بتا سکا وہ۔ 4 بچہ دنیا میں بولا بچپن میں، دودھ پیتا ہوا بچہ۔ اب یہ سوال یہیں چھوڑ دیتا ہوں میں آپ کو، اب اس کو آپ چیک کیجئے گا کون کون بچہ بولا، سب جواب ہم ہی دے دیں گے تو آپ چیک کہاں سے کریں گے؟ یہاں جواب نہیں دیں گے ہم۔ 4 بچہ بچپنے میں بولا ہے۔ اب اسلام کو اب سرچ کیجئے، تحقیق کیجئے کہ کون کون بچے بچپن میں بولے ہیں۔ میرا اور تقریروں میں جواب ہے لیکن یہاں نہیں بولوں گا ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے یہ بچے، حضرت عیسیٰ سب کے سامنے جواب دے رہے ہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وکان، یہ کہا آئی لوگوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ بچہ ہے، نماز پڑھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، یعنی یہ ہم کو دے کر کے گیا ہے، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا وہ بھی سلامتی کا دن ہوگا۔ سلامتی ہو اس دن پر۔ میرے پیارے ساتھیو، اب قرآن کی ان تمام آیتوں سے کیا مسئلہ نکلا کہ جو لوگ کہتے ہیں سن آف گاڈ حضرت عیسیٰ ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، وہ غلط ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ کہ قرآن پوتر کتاب، جس کتاب کے ایک ایک جملے کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، ایک ایک الفاظ، ایک ایک لفظ کے اوپر کوئی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ میرے بھائی، جو قرآن کہتا ہے کہ نہیں ان عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں، اور مل مسیح ابن مریم الا رسول، قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 75 کو اٹھا، اس کے اندر کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صرف رسول۔ کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت مریم، یہ دونوں کے دونوں دنیا میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ عقلی جواب، قرآن حدیث سے تو معلوم ہو گیا کہ یہ رسول ہے، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عقلی جواب، یہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب ذہن کے اندر، دماغ کے اندر زور ڈالو، ظاہر سی بات ہے جو کھانا کھانا چاہے گا اس کو ضرورت پڑے گی بھوک کی، بھوک لگے گی تب کھائے گا، کھائے گا تو لیٹرین بھی کرے گا، کھائے گا تو پیشاب بھی کرے گا، کھانا کھائے گا تو زبان سے تو منہ کے اندر لقمہ بھی ڈالے گا، چبائے گا بھی، یعنی وہ ضرورت مند ہوگا۔ جو کھانا کھائے گا وہ ضرورت مند ہوگا، اس کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، بھوک لگے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے، حضرت مریم کھانا کھایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو ضرورت مند ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجت مند ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجت پوری کرنے والا رب ہو سکتا ہے، حاجت مانگنے والا، ضرورت پوری کرنے والا رب ہو سکتا ہے، لیکن جو ضرورت کا طلبگار ہو، جو بھوکا ہو، جو کھانا کھاتا ہو، کھلانے والا تو رب ہو سکتا ہے لیکن کھانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔